جیسے ہم نے کہا تھا نا پہلے ایک گروپ اور اسکواٹ گروپ کے بعد ایک ینگ گروپ آئے گا جو پھر ایک دفعہ سے بہت کریٹو ہیں, بہت امیجنیٹو ہیں. ٹو دا ینگر گروپ آف دا رومانٹک پوئٹس بلانگ بائرن, شیلی اینڈ کیٹس. یہ تین بھی بہت بڑے جائنٹ تھنکر تھے, جائنٹ قسم کے پوئٹ تھے. ان کی سوچ بھی بڑی تھی, ان کی ایموشنس کی ڈیپتھ بھی بہت زیادہ تھی. دے ریپرزینٹ دا سیکنڈ فلاورنگ آف دا انگلش رینیسانس. رومانٹسزم جو ہے سیکنڈ رینیسانس کہہ لیں, رومانٹسزم. The first being represented by the Wordsworth, Coleridge and Southey, اور second جو ہے Byron, Shelley اور Keats. Though the younger group was in many ways indebted to the older group and was in many ways akin to it, yet the poets of the younger group show some sharp differences. Although romanticism کا ٹرینڈ تو دونوں میں سیم ہے, تو ہم تھوڑا سا ان میں کمپیریزن اور کنٹراسٹ کر لیں کہ ارلی پوئٹس جو تھے, جو اولڈر گروپ ہے اور جو ینگر گروپ ہے, ان میں فرق کیا ہے. Poets of the older group, it was because of the revolutionary ideals which at first attracted Wordsworth, Coleridge and Southey. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا فرینچ ریولوشن سے انسپائر ہوئے تھے شروع میں ورڈزورتھ, کالریج اور ساؤتھی, اینڈ دین ریپیلڈ دیم ہیڈ پاسڈ انٹو دا بلڈ آف بائرن اینڈ شیلی. انہوں نے تو بعد میں چھوڑ دیا اس کو, ریناؤنس کر دیا, ڈیناؤنس کر دیا دیٹ آئیڈیا کو, کیونکہ میں نے آپ کو ریزن بتایا اس کا. لیکن یہ چیزیں بائرن اور شیلی میں آ گئی واپس. دے ور دا چلڈرن آف دا ریولوشن. حتیٰ کہ یہ بعد میں آتے ہیں, لیکن یہ ریولوشنری جو آئیڈیاز تھے, جو لبرٹی, فریٹرنیٹی اور ایکویلٹی کا جو سلوگن تھا فرینچ کا, یہ سلوگن بھی یاد رکھے گا جو فرینچ ریولوشن میں تھا, لبرٹی, ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی, وہ آج بھی یہی ہے ان کا آفیشیل سلوگن ہے, آج بھی فرینچ جو اسٹیٹ ہے اس کا. ریولوشن اینڈ دیئر ہیومینیٹیرینزم, اور دوسرا ان کا ہیومینیٹیرینزم جو ہے, ریولوشن, ہیومینیٹیرینزم. آرڈر افیکٹڈ ایون کیٹس was who was more an artist. ایون کیٹس بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. کیٹس کو ہم تھوڑا سا ایک الگ حیثیت دیں گے کیونکہ وہ ریولوشن سے زیادہ ایک آرٹسٹ تھا, ریولوشن سے زیادہ. مور اوور کمپیئر ٹو دا پوئٹس آف دا اولڈر گروپ, the poets of the younger group were not only less national, but they were also against the historic social tradition of England. ایون ان کا انگلینڈ, کیونکہ سوسائٹی آپ کو پتہ ہے فرانس کے بہت خلاف تھی, لہٰذا وہ ان کے جو چاہے وہ اچھے سلوگن تھے, اچھی چیزیں تھیں, ان کے بھی خلاف ہو چکے تھے. جنگ جو چل رہی ہو, جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو یا انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں سم ٹائم اچھی چیزوں کو بھی اچھی نظر سے دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو ان کا اپنے معاشرے کے ساتھ ایک تنازع بن گیا, اور یہ ان کو اب نیشنل قسم کا انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ نیشن اور طرف جا رہی تھی, ان کی تھنکنگ اور تھی. It is not without significance that Byron and the Shelley lived their best years and produced their best poetry in Italy. اب یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انگلینڈ چھوڑا اور انہیں اٹلی جانا پڑا. اینڈ کیٹس واز مور انٹرسٹیڈ ان گریک میتھولوجی. تو گریک کا, اب کیٹس جو کہ بیمار رہتے تھے, ان کو بعد میں ٹیوبرکلوسس ہو گیا, ان کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ان کی فیملی ٹربلس تھیں, اور وہ کمپیریٹیولی تھوڑے لوور کلاس سے بلانگ کرتے تھے, اتنے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لینڈ لارڈ نہیں تھے. بائرن تو آپ کو پتا لارڈ تھے پورے, بہت پیسے والی شخصیت تھے, اور شیلی بھی ایرسٹوکریٹک کلاس سے بلانگ کرتے تھے. تو یہ تو جا تو نہیں سکتے تھے ملک چھوڑ کے, تو لیکن یہ انہوں نے ذہنی طور پہ ملک چھوڑ دیا تھا اور گریک میتھولوجی میں جا کے ریسپائٹ لیا تھا. Incidentally, these three poets of the second generation of the Romanticism died young. اور ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی انفارچونیٹلی ان کی زندگی کم تھی, زندگی نے کم موقع دیا, تو یہ ان کا ٹیلنٹ تو بہت زیادہ تھا. اگر یہ زیادہ دیر زندہ رہتے تو نامعلوم کتنا زیادہ لٹریچر پروڈیوس کرتے. مثلا بائرن ایٹ دا ایج آف 36, اندازہ رہے 36 میں بائرن سارا کام کر کے اس کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. شیلی 30 میں, اور کیٹس 25 میں. لیں پھر کیٹس بالکل ہی جلدی 25 ایئر میں. سو دا اسپرٹ آف دا یوتھفل فریشنس از ایسوسیٹیڈ ود دیئر پوئٹری. تو اس میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو وہ ہوگا لارڈ جارج گارڈن بائرن. بائرن کا پورا نام بھی یاد رکھیے, کام آ سکتا ہے. یہ لارڈ بھی تھے, ٹھیک ہے. جارج گارڈن بائرن واز بورن ان 1788, ڈائڈ ان 1824, یعنی 36 ایئرس ان کی ایج تھی.
ड्यूरिंग हिज टाइम बायरन वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ऑल रोमांटिक पोएट. अपने टाइम में अगर सबसे ज़्यादा फेमस थे, मशहूर थे, कंट्रोवर्शियल थे, हर वक्त मीडिया में आते रहते थे, वो तो थे बायरन. And he was the only one who made an impact on the continent both in his own day and for a long time afterward. Even पूरे कॉन्टिनेंट पे यानी यूरोप पे इनका असर हमें नजर आता है. This was mainly due to the force of his personality. Problem क्या था, इनकी personality बड़ी forceful थी, and glamour of his career. But as his poetry does not possess the high excellence that we can find in Shelley's and Keats, पोएटिक एक्सीलेंस देखें तो हमें शैली और कीट्स में ज़्यादा नज़र आता है. लेकिन जो पर्सनैलिटी है, जो ग्लैमर है, जो फेम इन्होंने गेन किया अपने टाइम पे, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बन गए, जिसकी वजह से ना सिर्फ इन्हें इंग्लैंड में पहचान मिली अपने टाइम में ही, बल्कि पूरे यूरोप में ही जाने जाते थे. नाउ ही इज अकॉर्डिंग टू द लोअर पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ रोमांटिक पोएट की हायरार्की बनाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो हैं वो कीट्स हैं, फिर शैली हैं और फिर बायरन है. He is the only romantic poet who showed regard for the poets of the 18th century and ridiculed his own contemporaries in his early satirical poem, English Birds and Scottish Reviewers. इन्होंने ये एक स्टैरिकल वर्क भी लिखा और उसमें बड़ी शदीद तनकीद की उन्होंने. इंग्लिश जो पोइट्स हैं, इंग्लिश जो जो स्कॉटिश रिव्यूअर्स आ गए हैं, जो इनके वर्क पे तनकीद करते थे, उन्होंने भरपूर जवाब दिया और बदले में 18th सेंचुरी को ज़्यादा बेहतर समझने लगे. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द रोमांटिक पैराडॉक्स. इनके बारे में ये भी कहा जाता है रोमांटिक पैराडॉक्स हैं, क्योंकि ये क्लासिकल्स को ज़्यादा पसंद करते थे और अपने टाइम वाले लोगों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे. तो ये कैसे रोमांटिक्स थे, इस वजह से इनको रोमांटिक पैराडॉक्स वर्ड आ जाता है. Byron, who had traveled widely, captured the imagination of the readers by publication of the first two cantos of Childe Harold Pilgrimage. तो चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रिमेज जो है 1812 में आई. ये इनकी काफ़ी एक लेंथी पोइम है और कई कैंटोज में इन्होंने आना था, तो इसका एक 2 कैंटोज इन्होंने पब्लिश किए. दिस वर्क मेड हिम इंस्टेंटली फेमस. बहुत फेमस हो गए इसे. एज ही सेड हिमसेल्फ, ये खुद लिखते हैं, आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. कहता है एक सुबह मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ, अचानक रातों रात मशहूर हो गई. In it, he described the adventures of the glamorous but sinister hero. इस कहानी के अंदर ना ये भी खैर चाइल्ड हेल्प पिलग्रिमेज जो है ना पढ़ने वाली चीज़ है और इसके काफ़ी रेफरेंस आगे लिटरेचर में आपको मिलेंगे. एडवेंचरस स्टोरी है, ग्लैमरस है, लेकिन इसका जो हीरो है इज कॉल्ड द सिनिस्टर हीरो. थ्रू स्ट्रेंज लैंड्स वहाँ से वो गुजरता है. ही आल्सो गिव एन एयर ऑफ ऑथेंटिसिटी टू दीज एडवेंचर्स एंड सजेस्ट दैट ही हिमसेल्फ हैड इंडल्ज्ड इन सच एक्सप्लॉइट्स. सच हीरो कॉल्ड द बायरोनिक हीरो. ठीक है, इसको कहते हैं बायरोनिक हीरो, बायरन के नाम से. बायरोनिक इन्होंने हीरो एक जनरेट किया. became very popular among the readers, and there was greater and greater demand for such romances dealing with his exploits. Under the pressure of the popular demand, Byron wrote a number of the romances, which began with the Gyre, एक और इन्होंने रोमांस लिखी 1830 के अंदर, and in all of them he dealt with the exploits of the Byronic hero. हर में इनकी जो कहानी का मेन हीरो होता था वो वही होता था, बायरोनिक हीरो, वही जनरेट किया, वही इमेज उन्होंने. But whereas those romances made his reputation not in England alone, but throughout Europe, the pruder section of the English society began to look upon him with suspicion and considered him a dangerous, sinister man. इंग्लैंड के अंदर जो क्लास थी वो तो इन्हें समझती थी कि ये बड़े खतरनाक आदमी हैं, और क्योंकि इनके आइडियाज़ जो है ना वो आइकनोक्लास्टिक थे, वो बिल्कुल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे, वो सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे अपने लोगों को. The result was that when his wife, left him in 1860, 16 a year after his marriage, साल के बाद इनकी वाइफ 1816 में इनको छोड़ दिया. There was such a turn in the tide of the public opinion against him that he left England under a cloud of distrust and disappointment and never returned. और उसके बाद तो इनके काम पर इतनी तनकीद हुई, उनके बिहेवियर पर, क्योंकि इनका रैकलेस किस्म का बिहेवियर था, इनका लाइफस्टाइल बड़ा रैकलेस था और इनके आइडियाज़ रेवोल्यूशनरी थे, ट्रेडिशन की धज्जियां बिखेर देते थे. तो इवन इनको छोड़ के इंग्लैंड ही छोड़ना पड़ा और ये वहाँ से चले गए और फिर कहते हैं वापस ही ना आए, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी बाद में. इट वॉज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हिज एग्जाइल इन इटली
that the best part of his poetry was written by him. द थर्ड एंड फोर्थ कैंटो इन्होंने इटली में जाके लिखा, चाइल्ड हेरल्ड का 1816 से 1818 के दरमियान. Have more sincerity and are in every way better expression of the Byron's genius हमें वहाँ ज़्यादा मिलता है. तो जितना दुख दर्द और तकलीफ मिली, ठीक है, जितना ही वो अलोन हुए, लोनलीनेस मिली, तो ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि आर्ट प्रोड्यूस हुआ. He also wrote two somber and self-conscious tragedies, Manfred and Cain, in दो tragic works भी इन्होंने लिखे हैं. But the greatness of the Byron as a poet lies, however, not in these poems and tragedies, but in the satires which begin with Beppo and including the vision of the judgment. ठीक है, बेपो 1818 के अंदर सटायर है इनका, एक विजन ऑफ द जजमेंट, एंड डॉन जुआन. और डॉन जुआन जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है इनका हिस्टोरिकल वर्क चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज के बाद. Of these, Don Juan, which is a scathing criticism of contemporary European society, इस दफ़ा इन्होंने criticism इंग्लैंड पे नहीं किया, पूरे यूरोप की सोसाइटी पे criticism कर दिया, जोनाथन स्विफ्ट की तरह, is one of the greatest poems in the English language. In it, humor, sentiment, adventure, pathos are thrown together in a haphazard manner, as in the real life. It is written in the conversational style, which subtly produces comic as well as satirical effect. One of the romantic poets, Byron, was the most egoistical. इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत egoistical थे. आपको याद होगा मैंने एक और पोइट बताए थे जो egoistical हैं. कोई बता सकता है? फेमस हैं एक, जो अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़ात को हमेशा सेंटर में रख कर पोइट्री करते थे. तो बायरन में भी वही खसूसियात पाई जाती हैं. In all his poems, his personality obscured itself and yet he attaches the greatness importance to it. अपने बारे में उन्हें बहुत खुश फहमियाँ थी, समझ लें, ये अपने आप को बहुत वैल्यू देते थे, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. सेल्फ वर्शिप, इगोइस्टिकल का मतलब होता है जो सेल्फ वर्शिप करे. Of the romantic traits, he represents the revolutionary iconoclasm. iconoclasm जो ब्रेक कर दे, आइकन जो हैं, जो ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशनल व्यूज हैं, नजरियात हैं, उनको तोड़ दे. At its words, and that is why he came in open conflict with the world around him. और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो बनेगा ना. His last great act, dying on his way to take part in the Greek War of Independence. इटली से ये आगे कहाँ जा रहे थे? एक सफ़र पे. ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, ग्रीक के अंदर एक सिविल वार चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी. तो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस में शरीक होने के लिए गए, क्योंकि ये आज़ादी के चैम्पियन थे और प्रैक्टिकल थे, सिर्फ पोइट नहीं थे. ये खुद भी इन्होंने कहा कि मैं जाके लड़ूंगा. वाज ए ट्रूली हेरोइक एक्ट. तो एक लिहाज से इंसानियत के लिए देखें तो हेरोइक एक्ट था. And it vindicated his position for all times and made him a martyr in the cause of freedom. तो डूबने से इनकी डेथ हो गई थी. Byron does not enjoy a high reputation as a poet because of his slipshod and the careless style. He was too much in a hurry to revise what he had written, so there is much in his poetry which is artistically imperfect. कहा जाता है कि इन्होंने जल्दी से काम किए हैं. तो जब आप जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी करते हैं, रिवाइज ना करें, यार बार बार रिवाइज करें और इन्हें आगे पीछे करते रहें, तो थोड़ी बहुत आर्टिस्टिक इम्परफेक्शन आ सकती है. हाउएवर एक मार्टर की डेथ मिली, एक हेरोइक डेथ मिली, और एक वार पे जाते हुए इनका शिप जो है वो डूब गया था और डूबने से इनकी डेथ हो गई. दूसरे इंपॉर्टेंट पोएट की तरफ हम अगर आए तो वो है पी बी शैली. इनका भी पूरा नाम देख सकते हैं आप, पर्सी बिशी शैली. 1792 डाइड इन 1822. ये भी जल्दी आपको पता है ताने फाने से रुखसत कर गए थे. Whereas Byron was the greatest interpreter of the revolutionary iconoclasm, Shelley was the revolutionary idealist. अगर हम कहें कि बायरन के साथ इनका कंपैरिजन करें तो बायरन आपको पता बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था, ओपनली इन कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई उसकी खुलेआम चलती थी. तो ये आइकनोक्लाज्म था अगर उनके यहाँ, तो शैली एक आइडियलिस्ट थे. ठीक है, ये आइकनोक्लाज्म होने की बजाय आइडियलिस्ट थे, अपने आइडियल्स को ही वर्शिप करते थे, अ प्रॉफिट ऑफ होप एंड फेथ. ठीक है, बायरन ज़्यादा नेगेटिव थे, थोड़े पैसिमिस्टिक थे, नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते थे. तो इनको एक उम्मीद थी. शैली एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिनके अंदर होप पाई जाती थी, फेथ पाई जाती थी, और वो एक विजन करते थे, एक ड्रीम देते थे. ही वॉज ए विजनरी हु ड्रीम्ड ऑफ गोल्डन एज.
یہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ گولڈن ایج آئے گی، اس میں انصاف ہوگا، برابری ہوگی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ان لائک بائرنس جینیس وچ واز ڈسٹرکٹیو. تو بائرن سے اگر اور کمپیریزن کریں تو وہ ڈسٹرکٹیو تھے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں توڑتے تھے، بریک کرتے تھے. شیلیز واز کنسٹرکٹیو. And he incarnated that aspect of the French Revolution which aimed at building up a new, a beautiful edifice on the ruins of the old and ugly. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ بلڈ کرنے پہ دھیان دیتے تھے، چاہے روئن پلیسز پر، اگلی پلیسز پر ہی کیوں نہ بلڈ کرنا پڑے. Whereas Byron motive impulse was pride, Shelley was love. ایک اور لیول پہ اگر کمپیئر کریں بائرن سے شیلی کو، تو بائرن کے لیے کون سا ورڈ آئے گا؟ ایگوئسٹک تھے نا، تو پرائڈ آئے گا، پرائڈ، فل آف پرائڈ. اور شیلی واز فل آف لو. In his early days, Shelley came under the influence of the William Godwin's Political Justice. ایک بک ہے ولیم گاڈونس کی، یہ پولیٹیکل جسٹس جو ہے، ہسٹوریکل پولیٹیکل ایک بک ہے. یہ کافی متاثر ہوئے اس کو پڑھ کر پی پی شیلی جو ہے. He saw that all the established institutions, king, priest, were diverse form of the evil and obstacles to the happiness and progress. تو وہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، بادشاہ ہیں، پریسٹ ہیں، چرچ ہے، یہ سارے رکاوٹیں ہیں، ایول قسم کی رکاوٹیں ہیں جو ترقی نہیں ہمیں کرنے دے رہے، خوشی انسانوں کو محسوس نہیں کرنے دیتے. سو یہ بگن ٹو امیجن دا نیو ورلڈ. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہم نے کہا نا کہ یہ ویژن کرتے تھے گولڈن ایج کا، which would come into existence when all these forms of the errors and hatred had disappeared. یہ سارے فارمز آف نفرت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور یہ انسٹیٹیوشن جب ختم ہو جائیں گے تو انسانیت لبریٹ ہو جائے گی، ہیپی ہو جائے گی اور ایک گولڈن ایج آئے گی. The essence of all his poetical work is his prophecy of the new born age. ٹھیک ہے، تو اگر ایسنس نکالیں ان کی پوئٹیکل ورکس میں تو ہمیں پروفیسی ملتی ہے ہمیشہ ہر ورک کے اندر، نیو گولڈن اور بورن ایج، کہ ایک نئی دنیا ضرور پیدا ہوگی، اس کے بارے میں ملتی ہے جب یہ ساری کلاسز، ڈفرینسز، ہیٹرڈ ختم ہو جائیں گے. ان اس فرسٹ لانگ پوئم کوئین میپ، یعنی کہ جو پہلی بڑی نظم آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے کوئین میپ، which he wrote when he was 18. اندازہ لگائیں 18 سال کی عمر میں انہوں نے ورلڈ کلاس فیمس پوئم لکھی. یہ کنڈیمز کنگز، گورنمنٹس، چرچ، پراپرٹی، میرج، کرسچینٹی، یہ سب چیزوں کو اب یاد رکھ لیں. یہ ورڈ یہ ان کے خلاف لکھتے تھے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ انسانوں کو خوشیوں سے روکے ہوئے ہیں، الٹا پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. دا ریوولٹ آف اسلام ان کی ایک پوئم ہے. ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں تو یہ پوئم بھی نہیں آپ کو بھولے گی. اسلام کی جو بغاوت ہے، یعنی which followed 1817, and it is sort of the transfigured picture of the French Revolution is charged with the young poet's hope for the future generation of the world. تو شاعری نے یہ بھی ڈریم دیکھا کہ اسلام نے جیسے ریوولٹ کیا ہے دنیا کے اندر اور ایک نیا ڈریم دیا ہے، جو کرسچینٹی اور جیوز اور دوسرے مذاہب کے بعد ایک نیا مذہب آ گیا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ایک امید ہے کہ ایک گولڈن ایج جو ہے وہ پیدا ہوگی. جیسے مسلمان خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی دنیا پیدا ہوگی جب امن ہو جائے گا اور ایک گولڈن ایج آئے گی. یہ بالکل شیلی بھی وہی بات کرتے ہیں. In 1820 appeared Prometheus Unbound. ان کی ایک اور پوئم ہے 1820 میں آتی ہے، اور شیلی ہمارے یہاں مقبول ہونے کی وجہ بھی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اسلامک آئیڈیلز جو ہیں ان کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. پرومیتھیس انباؤنڈ، اور یہ میتھیکل ایک کریکٹر ہے. آپ کو پتا ہے پرومیتھیس وہ ایک ٹائٹن تھے جو انہوں نے انسانوں کے فلاح کے لیے نا آگ چوری کی تھی. اگر آپ نے متھ پڑھی ہو، متھ آف پرومیتھیس، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انسانوں کے پاس کہتے ہیں جی آگ نہیں ہوتی تھی، ٹھنڈ سے مرتے تھے، روشنی نہیں ہوتی تھی رات کے وقت، تو انہوں نے انسانوں کو آگ دی، جس سے ہم آج آگ سے کتنا کھانا پکاتے ہیں، گرمی بھی لیتے ہیں، ساری چیزیں، انرجی یعنی ہمیں دی. تو اس کی سزا کے طور پہ نا پرومیتھیس کو جو ہے وہ سزا دی گئی تھی، اور ان کو ایک راک کے ساتھ باندھ دیا تھا زیوس نے، اور ان کے جگر کو جو ہے وہ ایک ایگل آ کے کھاتا ہے، اور سارا دن کھاتا رہتا ہے، اور اگلے دن رات کو چلا جاتا ہے، اور صبح ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے جگر ان کا لیور ری فارم ہو جاتا ہے اور وہ پھر کھاتا ہے. تو یہ گاڈ نے ان کو سزا دی تھی انسانوں کی بھلائی کرنے کے جرم میں. تو پھر اس شخص کو جو انسانوں کے لیے کام کرے اس کو ہم ایلیگوریکلی یا سمبولیکلی پرومیتھیس کہہ سکتے ہیں. تو ان کی پوئم ہے پرومیتھیس انباؤنڈ، یعنی کھل گیا پرومیتھیس نے، چین بریک کر دیا. دی ہم آف دا ہیومن ریوولٹ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چین بریک کر دیا پرومیتھیس کو جو باندھا ہوا ہے آپ نے. ہیومن ریوولٹ ٹرائمف اوور دا اپریشن آف دا فالس گاڈ.
تو یہاں پہ وہ جھوٹے خداؤں کے خلاف ایک جد و جہد کی بات کرتے ہیں. In this superb lyrical drama, we find the fullest and the finest expression of the Shelley's faith and hope. تو ہم ان کا فیتھ، ان کا ہوپ، ان کا گولڈن ایج کے بارے میں جو ڈریم کرنا ہے، جو ویژن کرنا ہے، اور اسلام سے ان کی امیدیں ہیں کہ یہ گولڈن ایج لے کے آئیں گے یا پوری دنیا کے انسانوں سے، کہ وہ سارے جو ہے نا کلاسز ختم ہو جائیں گی، فرق اور نفرتیں مٹ جائیں گی. Here Prometheus stands forth as a prototype of the mankind in its long struggle against the forces of despotism symbolized by love. تو پرومیتھیس کیا سمبلائز کرتے ہیں؟ انسانوں کی بھلائی اور محبت. Shelley's other great poems are Alastor, 1816 میں آتی ہے, in which he describes his pursuit of an unattainable ideal of the beauty. Julian and the Meadow in 1818, in which he draws his own portrait contrasted with the Lost of Byron. اب یہ جو ان کا ہے نا جولین اینڈ میڈولو، ان پوئم کے اندر انہوں نے جو پورٹریٹ کریٹ کیا ہے یا کمپیریزن کیا ہے خود کا بائرن کے ساتھ، خود ہی کہ بائرن کیسے اور میں کیسا ہوں. دا سینس آئے، a poetic drama which deals with the terrible story of the Beatrice who, the victim of the father's lust, takes his life in revenge. ایک لڑکی بیٹرس کی کہانی ہے جو بیچاری نشانہ بنتی ہے اپنے باپ کے ظلم کا اور لسٹ کا. تو سینسی ایک پوئٹک ڈراما ہے اس کا. The lyrical drama Hellas, in which he sings the rise of the Greece against the Ottoman yoke. اور آٹومن نے جو کہ گریس جو اس کے خلاف لڑ رہا تھا اس وقت، تو انہوں نے آٹومن کی آزادی کے لیے یہاں پہ آٹومن سے آزادی لینے کے لیے گریک کے حق میں پوئم لکھی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی پوئم ہے جی ایپی سائکیڈیون. ایپی سائکیڈیون in which he celebrates his platonic love for the beautiful young Italian girl. ایپی سائکیڈیون is about that. ایک خوبصورت ینگ اٹالین گرل کے بارے میں ان کی پلیٹونک لو کی کہانی ہے. پلیٹونک لو نا یہ ایک ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں فزیکل ڈیزائر نہیں ہوتی ہیں. پلیٹو سے یہ آئیڈیا لیا گیا، یعنی روحانی محبت کہہ لیں، جسمانی آئیڈیا نہ ہو جس کے اندر کوئی بھی، ہم ایسے تعلق کو پلیٹونک ریلیشن شپ کہتے ہیں. ایڈونیز ان کا بہت اچھا ایک بار، یہ ایڈونیز پہلے بھی ہم نے کہیں ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. دا بیسٹ نون شیلیز لانگر پوئم وچ از این ایلیجی. یہ ان کی بڑی فیمس ایلیجی ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا پوئٹ کیٹس. یہ انہوں نے کیٹس کی ڈیتھ پہ لکھی تھی. کیٹس آپ کو پتا 26 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور شیلی بھی زندہ تھے، تو انہوں نے ایک پوئم لکھی ایڈونیز. یاد ہے آپ کو ایڈونیز کون تھے؟ ایڈونیز کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ایڈونیز اینڈ وینس ایک پوئم ہے، ایڈونیز اینڈ وینس. یہ ورک کنہوں نے لکھا تھا؟ دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. تو انہوں نے کیٹس کو کہا کہ تم ایڈونیز ہو، جن کے ساتھ تو وینس کو بھی لو ہو جائے گا جو گاڈس آف خود لو اینڈ بیوٹی ہے. اینڈ ہولڈ ہز پلیس ود ملٹنز لیسیڈس اینڈ دا ٹینیسنز ان میموریم. سو ان میموریم لیسیڈس، یہ تینوں ایلیجیز جو ہیں نا آف دا 3 گریٹسٹ ایلیجیز ان دا انگلش لینگویج. تو کائنڈلی یہ یہاں پہ غور سے بچوں یاد رکھ لینا ہے 3 گریٹسٹ ایلیجیز کون سی ہیں انگلش لٹریچر کے اندر. ٹھیک ہے، شیلی کی ایڈونیز، ملٹن کی لیسیڈس اینڈ ٹینیسن کی ان میموریم. ان تینوں کو 3 گریٹسٹ ایلیجیز کہا جاتا ہے انگلش لینگویج کی. ٹینیسن کو بھی ہم نے پڑھنے آنے والے دنوں میں، ملٹن کو ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے، اور ایڈونیز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اینڈ دا انفنشڈ ماسٹر پیس دا ٹرائمف آف لائف. اور ان کا ایک اور ورک ہے دا ٹرائمف آف لائف، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. Besides these longer poems, Shelley wrote the other number of the small lyrics of the exquisite beauty. چھوٹے جو ان کے لیرکس ہیں وہ بھی بڑے کمال کے ہیں، چھوٹی نظمیں بھی بڑی خوبصورت ہیں. آپ میں کچھ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی، such as to Constantia singing and the Ozymandias sonnet ہے and the lines written among Eugenian hills and the stanzas written in dejection, the ode to the west wind, cloud, skylark, O world, O life, O time. تو ان کے یہ کام بھی یاد رکھیے گا. اوزیمینڈیس ایف اے میں آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھی ہوگی، یاد ہے، سونٹ ہے یہ بڑی خوبصورت. اور اوزیمینڈیس دا کنگ آف دا کنگز آپ کو یاد ہوگا. As the poet of the nature, Shelley was inspired by the spirit of love, which was not limited to the mankind, but extended to every living creature.
to animal, to flowers, to elements, to the whole nature. تو امید ہے کہ شیلی آپ کو نہیں بھولے گا.